الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے ارشاد پر اور ہمارے یہاں کراچی کے رفقاء کی فرمائش پر میں یہاں حاضر ہو جاتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، تاہم کامل ارشاد میں چند باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج بھی چند باتیں عرض کروں گا. پہلے دو بار جب حاضری ہوئی تو اس میں مضامین کی طوالت کی بنا پر میں نے بھی اپنا انداز نسبتاً تیز رکھا تھا اور اس کا مجھے بھی احساس ہوا کہ یقیناً حضرات یا جو حضرات نفیس مزاج کے ہیں ان کے مزاج پر یہ بات گراں گزری ہوگی. بہرحال میں چند باتیں موضوع سے متعلق جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. آپ کی نبوت کے فرائض منصبی یوں تو بہت ہی زیادہ اور بے شمار ہیں. آپ بیک وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور بیک وقت آپ امام المجاہدین بھی تھے، حکمران بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، واعظ بھی تھے اور حکیم بھی تھے. غرضے کے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ ارشاد فرمائی. لیکن فرائض منصبی میں سے 4 فرائض منصبی یا یوں کہہ لو 4 شعبے ایسے ہیں
جن کو گنوا کر اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان پر احسان کے طور پر شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم جب ان میں مبعوث فرمایا رسولا من انفسہم ایک ایسے رسول کو جو انہی میں سے تھے، اور پھر 4 فرائض منصبی گنوائے۔ یتلو علیہم آیاتہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں کہ قرآن کریم کا تلفظ کس طرح کرنا ہے، ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور قرآن کریم کا معنی، مفہوم، مطلب، تشریحات ارشاد فرماتے ہیں۔ والحکمہ اور جہاں ضرورت پیش آتی ہے قرآن کریم کی تفصیلات اور تشریحات کو بیان کرنے کی، وہاں حکمت یعنی احادیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ان 4 فرائض پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ان فرائض میں سے دوسرا فرض منصبی ہے تزکیہ، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا تزکیہ فرماتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح من زکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں صفائی، ستھرائی، نظافت پیدا کر لی، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اس نے مہذب کر لیا، مزکا کر لیا، مصفا کر لیا، صاف کر لیا، چھانٹ لیا۔ جتنا معائب تھے، عیب کی چیزیں تھیں، نقائص تھے، ان کو ختم کر دیا، ان سے اجتناب کیا۔ جتنا محاسن تھے، خوبیاں تھیں جن کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کرنے کا حکم دیا، ان کو اپنا لیا۔ اس کا نام تزکیہ ہے۔ عام طور پر لوگ آج کل کے تصوف اور احسان جس میں یہی تزکیہ سکھلایا جاتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تصوف یہ ہندوانہ تقلید ہے، ہندو جو یوگا کیا کرتے تھے اور مسلمان صوفیوں نے اس کو اپنا کر اپنے لیے پیری مریدی کا رنگ اختیار کر لیا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسی بات کہنے والے حضرات قرآن اور سنت کے حقائق سے ناآشنا۔ قرآن کریم کے بارے میں تو میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک مستقل فرض منصبی یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ اپنے امتیوں کا، اپنے ماننے والوں کا، اپنے صحابہ کرام کا، اپنے نام لیواؤں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور اسی تزکیے کا نام اصلاح نفس ہے۔
جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشکات شریف میں بھی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، حدیث جبرائیل میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیے، ان سوالات میں سے ہر سوال کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ سب سے آخری سوال ان کا یہ تھا، وَمَا الْإِحْسَانُ، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی کو تم دیکھ رہے ہو، اتنا استحضار الہی پیدا ہو جائے، اتنا ملکہ راسخ ہو جائے اور قوت متخیلہ اللہ تعالی کی جانب اتنا متوجہ ہو جائے کہ ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ تعالی میرے سامنے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے میں یہ احساس اور تصور مان لے کہ وہ میرے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت اس کے اخلاق کی، اعمال کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ ہم اپنے افسر کے سامنے جس طرح بن کے بیٹھتے ہیں یا جس طرح سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہی بات بتلائی گئی کہ تمہارا یہ تصور بن جائے، تمہارا یہ عقیدہ اور ایمان پختہ ہو جائے کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں تمہاری عبادت کا انداز اور ہوگا، تمہارے بولنے کا انداز اور ہوگا، تمہارے چلنے کا انداز اور ہوگا، تمہارے کھانے کا انداز اور ہوگا، تمہارے پہننے کا انداز اور ہوگا، تمہاری خوشی اور غمی کا انداز اور ہوگا۔ فرمایا اچھا اگر اتنا نہیں تو فرمایا کہ چلو اتنا کر لو کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی کا نام ہے تصوف، اور یہی تصوف اصلاح سکھاتا ہے۔ جب آدمی اس کیفیت پہ آ جائے تو گناہ اس سے خود بخود چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو گناہوں کی جرأت نہیں ہوتی، اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی اچھے اور معزز آدمی کے سامنے، اپنے استاد اور شیخ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے والد ماجد کے سامنے ہوں یا اپنے کسی دوسرے بڑے آدمی کے سامنے بیٹھے ہوں، تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں اچھے احساسات لوگوں کے پیدا، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس کی بنا پر ہمارے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو یا ہمارے بارے میں غلط تصور باندھ لیا جائے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ اس اصلاح کی اہمیت کی خاطر اور اس کے بیان کی خاطر میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ شریعت مطہرہ میں بطور خاص 3 مقاصد کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے، یا یوں کہہ لو کہ 3 چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے، کہ یہ ان 3 چیزوں، یا یوں کہہ لو کہ 3 تعلقات کی اصلاح کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔
اگر کسی آدمی کے یہ 3 طرح کے تعلقات اور 3 طرح کے یہ مقاصد درست ہو گئے تو وہ کامل الاصلاح آدمی ہوگا، یا یوں کہہ لو کہ وہ کامل آدمی ہوگا۔ اور جس میں کسی قدر کمی ہوگی، جتنا قدر کمی ہوگی اسی قدر اس میں نقص ہوگا، اس میں کمی ہوگی۔ تو 3 طرح کے تعلقات کیا ہیں؟ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ عبدیت کا تعلق قائم ہو جائے، یعنی یہ انسان سمجھے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی معبود ہے اور میں اس کا عبد ہوں، یہ تعلق پیدا ہو جائے۔ یعنی کسی کو جب آدمی اپنا بڑا بنا لیتا ہے تو پھر اس کی ہر بات مانتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کو اپنا بڑا سمجھ لیتا ہے تو پھر اپنی بڑائی کے الٹے سیدھے دعوے نہیں ہانکتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تعلق مع اللہ کی پہلی بنیاد جو ہے وہ عبدیت ہے، کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں عبد ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں بڑا نہیں ہوں۔ اب جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کو اس بات کی طرف بھی توجہ ہوگی کہ اس کائنات میں میری مرضی نہیں چلتی، اس کی چلے گی جو میرا معبود ہے، اس کی چلے گی جو میرا رب ہے۔ جب یہ کیفیت اس میں پیدا ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ جو حالات آ رہے ہیں مجھ پر، اچھے یا برے، یہ میرے اللہ تعالی کی جانب سے آ رہے ہیں، میرے رب کی جانب سے آ رہے ہیں، میرے معبود کی جانب سے آ رہے ہیں۔ اس صورت میں پھر آدمی کو شکایت پیدا نہیں ہوگی، تعلی پیدا نہیں ہوگی۔ آدمی کہے گا میں ہوں تو بندہ، اور بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے معبود کے کسی فعل پر اعتراض کرے یا اس میں نقص نکالے یا اس پر اس کو کوئی خفگی اور ناراضگی ہو۔ اس لیے جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی معبود ہے، میں کسی کی تخلیق ہوں اور میرا کوئی خالق ہے، مجھے کوئی رزق دیتا ہے اور میرا کوئی رازق اور ہے، تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں گے کہ پھر انسان کی کیفیت ہر حال میں یہ ہوگی کہ اس کی نگاہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود کی طرف لگی رہے۔ اب اس کو تکلیف آئے گی تو، بیماری آئے گی تو، پریشانی آئے گی تو، صحت آئے گی تو، عافیت آئے گی تو، غربت آئے گی تو، فقر آئے گا تو، مال آئے گا تو، اور وسعت آئے گی تو، ہر حال میں وہ یہ دیکھے گا کہ نہیں یہ فیصلے اوپر سے ہو رہے، مجھے نہ ان پر اشکال کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کی قوت اور طاقت ہے۔ اس لیے جس حال میں رہے گا، جس حال میں اس کا مالک اس کو رکھے گا، وہ اسی حال پر راضی رہے گا۔ اگر بیمار ہوگا تو سمجھے گا کہ اللہ تعالی کی جانب سے یہ بیماری آئی ہے، اس لیے کہ میں تو بھائی اس دنیا کا رب نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، یہ تو اس کے کام ہے جو مدبر کائنات ہے، کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس لیے اس کو کسی حالت پر تکلیف نہیں ہوگی، کسی حالت پر اضطراب نہیں ہوگا۔ چنانچہ لکھا ہے ہمارے اکابر میں سے کہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کا مزاج یہ تھا
کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ ہائے ہائے زیادہ کرتے تھے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کیسی ہی تکلیف آتی وہ اس پر خاموش رہتے تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ پر جو مصائب یا مسائل یا مشکلات آتے یا بیماری آتی وہ نہ ہائے کرتے نہ چپ رہتے، البتہ اس کے ازالے کی اور علاج کی کوشش فرماتے۔ کسی نے پوچھا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ سے کہ حضرت اللہ تعالی کی جانب سے تکلیف آئی ہے تو آپ اس پر جزا فضا کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے، اپنی عبدیت کا اظہار کیا جائے کہ یا اللہ آپ کی ذات کے مقابلے میں میری حیثیت ہی کیا ہے، میں اس کا متحمل نہیں ہوں، یا اللہ یہ بھی بلا شبہ تیری جانب سے انعام اور عطا ہے کہ بیماری عطا فرما دی، لیکن میں چونکہ کمزور ہوں اس کا متحمل نہیں ہوں، اس لیے اے اللہ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے تبدیل فرما دے، میں اس کا متحمل نہیں، کمزور۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس پر جزا فضا تو نہیں فرماتے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، وہ صحت اور شفا نہیں عطا فرما سکتے کہ علاج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جبھی تو ہم جزا فضا نہیں کرتے، لیکن علاج اس لیے کرتے ہیں، ازالے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرو، اس لیے ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بالکل خاموش رہتے تھے۔ ان کا مزاج صدیقی مزاج تھا، یہ بھی صدیقی اور مزاج بھی صدیقی تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں، جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائی ہے تو اگر ہم متحمل نہ ہوتے اس کے تو یہ کیفیت ہی نہ بھیجتے، اس لیے جب یہ کیفیت عطا فرمائی ہے تو ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو تشریف لے گئے، صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آہستہ آواز میں فرما رہے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، لیکن اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ فارغ ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے کہ میاں رات کو آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ عرض کیا سوتوں کو جگا رہا تھا اور نیند کو بھگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ میاں آپ اتنا آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کو میں سنوا رہا تھا وہ تو سن ہی رہا تھا، جس کو میں پکار رہا تھا ان کو میں سنوا رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گویا یہ فرماتے ہیں کہ میں بولوں یا نہ بولوں، میرا مالک، میرا رازق، میرا خالق میری اس کیفیت کو جانتا ہے، مجھے جزا فضا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یوں کہیے کہ اکابر کے مزاج یا یوں کہہ لیں کہ ابدیت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ابدیت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی اس کو کس طرح برداشت کرتا ہے، کوئی اس کو کس طرح گلے لگاتا ہے، کوئی اس کو کس طرح چومتا ہے، لیکن بہرحال یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے آئی ہے، اس لیے وہ اس پر ناشکری نہیں کرتے، اس پر اضطراب اور پریشانی نہیں ہوتی ان کو۔ اس لیے اگر ان کو تکلیف آئے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور اگر ان کو راحت ملے تو اس پر شکر کرتے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
عجبا لامر المومن، مومن کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسے تکلیف آئے تو اس پر تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی راحت ملے، عافیت ملے، تو اس پر یہ شکر کرتا ہے۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جب وہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق عبودیت کا صحیح طور پر استوار ہو جائے تو کسی حال میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی، کسی حال میں اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ تکلیف آئے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور راحت آئے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ گویا یوں کہیے، اکابر فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں اکابر فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالی نے ایماندار کو، مسلمان کو دو طرح کے پر عطا فرمائے ہیں۔ ایک صبر کا پر عطا فرمایا ہے، صبر کے پر عطا فرمائے ہیں، اور شکر کے پر عطا فرمائے، اور گویا اس کی منزل مقصود رضا الہی ہے، اور اللہ تعالی کے ہاں پہنچنا ہے اور جنت میں پہنچنا ہے۔ تو اگر تکلیف آئے تو بھی اس کی اڑان میں کمی نہیں آتی، اور اگر اس کو راحت ملے تو بھی اس کی اڑان میں کمی نہیں آتی۔ تو گویا یہ دو پر ہیں، ان دو پروں سے مسلمان اور مومن، اور جس کا اللہ تعالی کے ساتھ عبودیت کا تعلق صحیح استوار ہو جائے، وہ مسلسل ان پروں کی مدد سے اڑتا ہی رہتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ تو اس خالق اور مالک کا کام ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کی صفائی ہو سکتی ہے، یا کس طرح اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے ایک بندے کو کسی ایک منصب پر، کسی ایک مرتبے پر، کسی جنت کے ایک درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں، مگر اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں، اسے آزمائشوں میں، اسے مسائل میں، اسے مشکلات میں، اسے مخالفتوں میں اس طرح پھنساتے ہیں کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب دل سے سنا، اور عجیب بات یہ اصحاب قلوب جو ہوتے ہیں یہ اصحاب کشف ہوتے ہیں، اور کشف جو ہے یہ فعل انسانی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی جانب سے ہوتا ہے، اور یہ کرامات کی قسم میں سے ہے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامات سے یا کشف سے کوئی احکام ثابت نہیں ہوتے، البتہ اس کے ذریعے سے آدمی نیک فعل اختیار کر سکتا ہے، خوشخبری کے طور پر بہرحال اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک صاحب کشف نے اور ایک صاحب قلب نے مجھے بتایا کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا معصوم اور فرشتہ انسان شاید ہی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اور عجیب ماں والدہ کے اتنا فرما بردار کہ میں نے خود ایک دفعہ ان سے سنا، سبق میں فرمایا آج والدہ سے پوری تنخواہ حضرت اپنی والدہ کو جا کر دے دیا کرتے تھے، جبکہ اس وقت ترمذی شریف پڑھاتے تھے اور گویا صدر مدرس تھے، پوری تنخواہ ملی جا کے والدہ ماجدہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور روزانہ والدہ ماجدہ جیب خرچ کے لیے، کرائے کے لیے اور پان کے لیے پیسے عنایت فرماتی تھی۔ یعنی اتنا اونچا آدمی کہ ایک دفعہ خصوصاً آیا کہ ایک دفعہ میں دیر سے پہنچا اور روزانہ جا کر کے پہلے والدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اتفاق سے دیر سے پہنچا، سمجھا کہ شاید والدہ سو گئی ہیں، تو میں نے جا کر کے ان سے سلام نہیں کیا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تو جیسے ہی آہٹ ہوئی والدہ نے پوچھا ولی نہیں آئے؟ تو بچوں سے فوراً فرمایا خاموش ہو جاؤ، بتانا نہیں۔ فوراً دروازے سے باہر نکلے، پھر دروازہ کھولا، سیدھے والدہ کے کمرے میں گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ۔ اتنا فرشتہ صفت انسان
جس نے کبھی کسی کو ذرا بھر ایذا نہ پہنچائی ہو، وہ آدمی جن کا اطاعت و والدہ کی اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ فرماتے ایک دن والدہ نے 1 روپیہ دیا، اب اگر کرایہ میں خرچ کرتا ہوں تو پان نہیں بنتے، پان کھاتا ہوں تو کرایہ نہیں بنتا، تو فرمایا میں نے طے کیا کہ چلو پان کھا لیتے ہیں، اور لیاقت آباد سے یہاں بنوری ٹاؤن تک پیدل چل کے چل آیا۔ اتنا اونچا آدمی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان پر آخر میں فالج ہو گیا، معذوری ہو گئی، زبان بالکل بند ہو گئی، بول نہیں سکتے تھے، تو کسی صاحب دل نے یہ بتلایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے اتنا بڑی آزمائش حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پر کیوں آئی؟ ہم نے کہا اللہ کی مشیت ہے، ہم کیا جانتے ہیں اندھے لوگ۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے مقام قطبیت پر پہنچانا تھا حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کو، اور ظاہر ہے کہ ان کے اعمال اس کے متحمل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ذریعے اس مقام پر ان کو پہنچا دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان اور عبدیت کی صفات سے متصل جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبدیت کا تعلق مضبوط ہو جائے تو وہ کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں ہے، راحت میں ہو تو، بیماری میں ہو تو، مصیبت میں ہو تو، ہر حال میں اس کا قرب الہی اور اس کی رفتیں، اس کی عظمتیں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اس لیے وہ ہمہ اوقات راضی برضا رہتے ہیں اور ان کا سفر جاری رہتا ہے، بلندی کا سفر جاری رہتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اور غالباً ہمارے حضرت شہید نور اللہ مرقدہ نے بھی فرمایا تھا کہ ایک دفعہ کسی آدمی نے کسی اللہ والے سے پوچھا میاں جی کیسی گزر رہی ہے؟ تو فرمایا ارے میاں کیا پوچھتے ہو اس کا کہ جس کی مرضی پر کائنات چل رہی ہے، صبح اور شام اس کی مرضی پر ہوتے ہیں، سورج اس کی مرضی پر غروب ہوتا ہے، سورج اس کی مرضی پر طلوع ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ جواب سنا تو ٹھٹک گئے، سائل صاحب ٹھٹک گئے، کہا کیا کہا میاں تم نے؟ کیا تمہاری مرضی سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور تمہاری مرضی سے سورج یا رات دن کی تبدیلی ہوتی ہے؟ کیسی بات کہہ دی؟ کیا اس مقام پر پہنچ گئے ہو؟ کیا اتنا بڑا دعویٰ؟ واہ میاں ہمارا کیا مقام ہے بھائی، ہماری اپنی رضا تو ہے نہیں، ہماری رضا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا پر سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کی منشا پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان کی مرضی پر سورج غروب ہوتا ہے۔ ہماری کو منشا اور مرضی ہو تو ہم کہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہماری مرضی وہ ہے جو اللہ کی مرضی۔ شاہ دولہ ایک بزرگ گزرے ہیں پنجاب کے، اور بہت ہی عجیب قسم کے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ کہیں دریا میں کٹاؤ شروع ہو گیا، لوگوں نے سوچا کہ شاہ دولہ کو بلا لاتے ہیں، بھائی یہاں دعا کریں گے اور دریا یہاں سے ہٹ جائے گا۔ شاہ دولہ کو لے آئے اور آن کے کہا حضرت دعا فرما دیجئے، بستی جا رہی ہے، گھر جا رہے ہیں۔ فرمایا اچھا لاؤ کدال لائی گئی، جہاں دریا کٹاؤ کر رہا تھا وہاں انہوں نے بھی کھدائی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا واہ حضرت آپ نے کمال کر دیا، ہم تو دریا کو ہٹانے کے لیے آپ کو لائے تھے کہ دعا کریں دریا ہٹ جائے، اللہ سے مانگے، اور آپ تو الٹا دریا کے ساتھ شامل ہو گئے کٹاؤ کے معاملے میں۔ فرمانے لگے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ دریا اپنی مرضی سے آیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، میرے مولا نے اس کو بھیجا ہے، اور جو مرضی مولا کی وہ مرضی شاہ دولہ کی، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی۔ اور اللہ تعالیٰ جب تمہارے یہ گھر اجاڑنا چاہتے ہیں، تمہاری بستی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا میں اللہ کے مقابلے پہ آؤں؟ ان کی اس تفویض اور ان کی اس رضا بالقضاء پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، کہتے ہیں کہ اسی وقت دریا نے رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کو عبدیت پسند ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے جس نے تکبر کیا تھا وہ انسان تھا، آج تک راندہ درگاہ ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
اور سب سے پہلے جس نے اپنی ہستی کو مٹایا اور اپنی ابدیت کا اظہار کیا وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بہرحال وہ جنت سے تکوینی طور پر نکال تو لیے گئے، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائیں گے اور ان کی اولاد بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گی جو ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عبدیت انسان میں کامل طور پر آ جائے تو اس صورت میں پھر انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی، بلکہ اس صورت میں پھر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور عبدیت کا اعلیٰ مقام تفویض ہے۔ تفویض کے معنی ہے سپرد کر دینے کے۔ تفویض کے معنی سپرد کر دینے کے، اللہ جو چاہیں آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر کوئی اعتراض نہیں، جو وہ چاہیں کر دیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو سب سے بڑی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان تشخیص کرتا ہے یا تجویز کرتا ہے، اپنے لیے تجویز کرتا ہے۔ اصطلاح ہیں دو، تصوف کی، اہل قلوب کی، اہل دل کی، دو اصطلاحیں، ایک ہے تفویض اور ایک ہے تجویز۔ تفویض کے معنی تو یہ ہے کہ جو آپ چاہیں کر دیں۔ مثال کے طور پر مجھ سے کسی نے پوچھا کتنا پیسے پیش کروں، میں کہوں جو آپ کی مرضی دے دیں۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، وہ 100 بھی دے سکتا ہے، 2000 بھی دے سکتا ہے، 10,000 بھی دے سکتا ہے، 10 لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ جب میں نے یہ کہہ دیا جو آپ کی مرضی، تو اس صورت میں اشکال نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر دے دے گا تو مرضی، نہیں دے گا تو اس کی مرضی، بہرحال تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں یہ تجویز کر دوں کہ نہیں مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، اس صورت میں اگر اس سے کمی ہوگی تو اس صورت میں تکلیف ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے لیے ایک راستہ متعین کر دیا کہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے۔ عام طور پر آج کل جو ناشکری کی کیفیتیں ہوتی ہیں یا اللہ میاں سے لوگ لڑائی کا معاملہ مول لے لیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں مالدار بن جاؤں، یا اللہ میں حسین بنوں، یا اللہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، یا اللہ میرے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے، یا اللہ میرے پاس منصب اچھا ہونا چاہیے، یا اللہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے وجاہت سے دیکھیں۔ یہ ساری ہماری تجویزیں ہیں، گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کو مشورے دیے کہ یا اللہ تو ہمارے ان مشوروں کے مطابق چل تاکہ ذرا ہمیں یہ مقامات مل جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے تو ہمیں تکلیف ہے، لوگ ہمیں پیسے نہیں دیتے تو ہمیں تکلیف ہے، لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے تو ہمیں تکلیف ہے، ہمارا گھر اچھا نہیں تو ہمیں تکلیف ہے۔ کوڑانے لوگوں کو گھر دیکھتے ہم جلتے کڑتے، لوگوں کی گاڑیاں دیکھی جلنے اور کڑنے لگ گئے، لوگوں کے منصب اور عہدے دیکھے جلنے اور کڑنے لگ گئے، کسی کے گھر اے سی دیکھا، کسی کے گھر اچھا فرنیچر دیکھا، جل اور کڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے ایک تجویز کر لیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی، ہمارے مناسب حال نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں اللہ سے بھی شکایت ہے، مخلوق سے بھی شکایت ہے، فلاں سے بھی شکایت ہے، فلاں سے بھی شکایت ہے، باپ سے بھی شکایت ہے، بیوی سے بھی شکایت، بچوں سے بھی شکایت، اور پورے معاشرے سے شکایت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بڑی ناقدری ہو رہی ہے ہماری، اور کہاوت ہے، کہتے ہیں ناقدری چاڑ جائے گی اہل فن کو، اشارہ اپنی طرف ہے کہ ہم جیسے اہل فن موجود ہیں اور ناقدری ہے اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہمارے تک یہ طے کر لیا جائے کہ نہیں یا اللہ جو ہم آپ کے حوالے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرمائیں تو، ہمیں راحت عطا فرمائیں تو، ہمیں بیماری ملے تو، ہمیں کچھ ملے تو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، گزارا ہی کرنا ہے۔ میرے رب نے جس حال میں مجھے رکھا مجھے اسی حال میں رہنا ہے، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر آدمی کو مشکلات نہیں لگتی۔ چنانچہ میں نے چاہا تھا کہ یہ
مضمون پورا کر دوں گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال میں ایک آدھ بات اس طرح کی سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کا قصہ لکھا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں، جب شاملی کے میدان میں مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا، حضرت حافظ صاحب شہید ہو گئے، اور اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم انگریزوں کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ تو سپاہ اور فوج ہے، اور نہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور ان کے دین و ایمان اور ان کے عقائد کی بہرحال ہم نے تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں انداز بدلنا ہوگا۔ تو طے یہ ہوا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ ہجرت کرتے چلے گئے۔ حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ جب میں یہاں بمبئی سے کراچی پہنچا اور یہاں سے جب بیٹھا جہاز پہ، تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، اب میں نے طے کر لیا ہے، اب میں کسی سے مانگوں گا نہیں، کھلائیں گے تو کھا لوں گا، پلائیں گے تو پی لوں گا، لیکن میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، جس حال میں آپ رکھیں گے میں اسی حال میں رہوں گا۔ فرمایا جب میں یہاں چلا تو کچھ پیسے بھی ساتھ تھے، کچھ توشہ دان بھی تھا، کچھ خشک چیزیں بھی تھی، کچھ کھاتا رہا پیتا رہا، وہاں پہنچ گیا، اور آخر تابقہ کب تک وہ چیزیں چلتی ختم ہو گئی۔ تو اب فاقے شروع ہو گئے، ایک وقت کا فاقہ ہوا، 2 وقت کا فاقہ ہوا، زمزم پی لیتے تھے، اور بہرحال اپنی رہائش گاہ سے میں آ جاتا تھا طواف کرنے کے لیے، نماز کے لیے آ جاتا تھا، لیکن جب فاقے بڑھے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ اب چلنا بھی دشوار ہونے لگا۔ اسی اثنا میں 10 وقت کے فاقے ہو گئے، تو فرمایا کہ میں طواف کر رہا تھا، اتنے میں ایسے آدمی کمزور ہو تو جھولتا ہی ہے، کسی بدو کے کپڑے پر پاؤں آ گیا اور اس نے زوردار ایک تھپڑ مارا، میں گر گیا۔ اب جو گر گیا بے ہوشی سی طاری ہو گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے ہیں، ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائیل ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آدمی تو بڑا پکا نکلا بھائی۔ ایک دوسرے نے کہا نہیں ابھی کمی ہے۔ رہا بالآخر جب 11 اوقات کے فاقے ہو گئے، اب تو حالت یہ تھی کہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، آ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا کمزوری ہو گئی۔ ایک دن دروازے کی کنڈی بجی، دیکھا کہ ایک آدمی کسی پلیٹ میں یا کاپ میں کچھ چیز لایا اور لا کر کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کھاؤ۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کسی سے مانگوں گا نہیں اور کسی سے نہیں لوں گا، آپ سے لوں گا، تو یہ تو اب غیر ہو گیا، غیر اللہ کے ہاتھ کا رہا، یہ کیسے کھاؤں؟ معنی اس آدمی نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے کہا جو خود آئے وہ اللہ تعالی کی جانب سے سمجھنی چاہیے، اور اللہ ہی نے کسی کو بھیجا ہے آپ کے پاس۔ خیر فرمایا کہ میں نے شروع کر دیا، کھایا، آدھا ہی کھا سکا کہ پیٹ بھر گیا۔ جی میں آیا کہ کیوں نہ اس کو شام کے لیے رکھ لیا جائے، لیکن میں نے کہا جس اللہ نے 11 وقت کے بعد 12ویں وقت بھیج دیا ہے اور نہیں بھولا، وہ آئندہ بھی نہیں بھولے گا۔ میں نے بند کر کے کہا لے جاؤ۔ انہوں نے وہ کاب اٹھائی، کہا اچھا ہوا تم نے رات کے لیے نہیں رکھا، ورنہ ساری زندگی بھوکے ہی رہتے۔ فرمانے لگے کہ نہیں معلوم کہ وہ فرشتہ تھا یا کوئی انسان تھا، اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس کے بعد اس تفویض یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنے کا
یہ فائدہ ہوا کہ بس وہ پہلا امتحان ہوا، لیکن اس امتحان میں بھی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ طے کر دیا تھا میرے رب نے جو کرنا ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس کے بعد کبھی ختم ہی نہیں ہوئے پیسے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھانوں کے تھان ہوتے تھے اور پیسوں کے ڈھیر ہوتے تھے، مکان کے یا کمرے کے کونے میں ڈھیر ہوتے تھے اور حضرت بانٹا کرتے تھے۔ تو جو لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، وہ ذرا دیکھیں تو اللہ میاں ان کے ساتھ کتنا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بس یہ ایک حصہ مکمل ہو گیا اور باقی 2 حصے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو عرض کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے بیان ختم فرما دیا ہے، تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو موضوع کی مناسبت سے، جو حضرت کا جو موضوع تزکیہ نفس کے حوالے سے ہو اور کوئی ہو تو آپ کے ساتھ ہی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے تزکیہ نفس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، لوگ اہلیت نہ رکھنے کے باوجود بھی بات کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت کیا یہ ممکن ہے کہ تزکیہ نفس کے جو ہے حاصل ہو جائے بغیر کسی شیخ کی رہنمائی کے؟ ذرا اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلا شبہ تزکیہ نفس کسی آدمی کو براہ راست بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ضابطہ اور دستور ایسا نہیں ہے، عادت اللہ ایسی نہیں ہے کہ بغیر کسی معلم کے کوئی علم آ جائے، بغیر کسی مربی کے کوئی تربیت آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی اصلاح کے لیے کم و بیش 313 صحائف اور کتابیں نازل فرمائی، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کی ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی کوئی کتاب آئی ہے تو اس کے ساتھ اس کو سمجھانے والا آیا ہے، اور جب بھی کبھی انسانیت کی فلاح اور بہبود یا ان کی تربیت کے لیے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کوئی نہ کوئی آدمی آیا ہے، کوئی اللہ کا نمائندہ آیا ہے۔ بغیر نمائندے کے، بغیر تربیت کرنے والے کے ایسا کبھی ہوا نہیں۔ باقی اگر کسی کو ایسا حاصل ہو جائے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کے اعمال اچھے ہو جائیں اور اس کی تربیت ہو جائے تو بیعت، یعنی یہ جو جس کو کہتے ہیں کسی کو شیخ بنا لینا، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ایک مسنون عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر حضرت، بہت شکریہ آپ کے جواب کا۔ ایک اور بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عورتوں کی نظر اور عورتوں اور مردوں کے درمیان نظر کا پردہ ہے اور آواز کا بھی پردہ ہے، تو عورتیں کیا جو ہے اپنا سسٹم، اپنا جو ہے نظام بنا سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کی تربیت کریں، یعنی شیخ کی طرح کوئی شیخہ بھی ہو سکتی ہیں؟ ذرا اس بارے میں بھی آپ وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، عورتوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی کو بھیجا ہے، چنانچہ یہ اتفاق ہے اس پر کہ کوئی خاتون نبی نہیں بنی، تو عورتوں کی اصلاح کے لیے مرد ہی آئے ہیں۔ اور خود قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم مردوں سے بات کرو تو کھردرے لہجے میں بات کرو، اور مردوں سے بھی فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بات ان سے پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے تحت مرد عورت کی آواز اور عورت مرد آواز سن سکتی ہے، بشرطے کہ اس آواز میں ایسا لوچ، ایسی نرمی نہ ہو جس کی بنا پر بیمار دل اس کی طرف توجہ کرنے لگے یا اس سے کوئی غلط توقعات باندھنے لگے۔ جہاں تک خواتین کے شیخہ، خواتین اپنی اصلاح ضرور کروائیں، لیکن معمول یہ نہیں رہا کہ کسی خاتون کو
باقاعدہ کسی بزرگ کی طرف سے اجازت ہو اور اس کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہو کہ تم اب مخلوق کی اصلاح کیا کرو یا خواتین کی اصلاح کیا کرو. تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. جی شکریہ حضرت. حضرت میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ آدمی ظاہری گناہوں سے تو بچ لیتا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے کہ یہ ظاہری گناہ ہے. حضرت میرے پاس جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ باطنی گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ باطنی گناہوں سے کس طرح بچا جائے؟ حضرت یہ سوال ہے. مائک آپ کے لیے. خالد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے یہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ظاہری بیماری ہوتی ہیں اور بعض اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں. بعض حکیم اور ڈاکٹر ظاہری بیماروں کے ہوتے ہیں، جیسے جلدی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ظاہری بیماری کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو سرجن ہوتے ہیں، جو اندر کی بیماریوں کے ماہر ہوتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں جو اندرونی بیماریاں باطنی بیماریاں کہلاتی ہیں، جیسے عجب ہے، کبر ہے، تکبر ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی بیمار اپنے آپ کو بیمار محسوس کرے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہاں جا کے کہے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے، تو اس صورت میں یا یہ ہے کہ کبھی وہ اپنی بیماری کی خود تشخیص نہیں کر سکتا، تو اس کا حکیم، اس کا روحانی معالج اس کی بیماری کی تشخیص کرے گا، پھر اس کے بعد اس کے لیے تجویز کرے گا کہ یہ اس کا علاج ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، بلکہ تمام اکابر فرماتے ہیں کہ اصلاح کے لیے دو چیزیں، ایک ہے اطلاع اور ایک ہے اتباع. یعنی شاگرد یا مرید اپنے تمام نقائص اور بیماریاں ظاہری اور باطنی جو بھی ہیں وہ اپنے شیخ کو ان کی اطلاع کرتا رہے. شیخ کا کام یہ ہے کہ ان کی اطلاع پا کر کے اس پر تجویز کرے، تشخیص کرے. علاج تجویز کرنے کے بعد پھر جب وہ مریض سن لے تو اس کے بعد پھر اس کی اتباع کر لے. اس صورت میں ایک ایک کر کے ہمارے اکابر فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تبلیغ دین ہے اس میں ایک ایک کر کے تمام روحانی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اس لیے آدمی اس کو پڑھتا جائے اور دیکھتا جائے کہ اس میں مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں ہے. جو بیماری سامنے آتی جائے اپنے شیخ کو بتاتا جائے اور اس سے علاج کرواتا جائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. حضرت یہ ایک سوال ابھی یہاں میرے پاس اردو آیا ہے کہ یہ تصوف جو ہے کیا خاتون سے جو ہے پڑھا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے تصوف کا معاملہ خواتین کو اپنی اصلاح کی حد تک تو وہ تعلق رکھیں گی، لیکن ان کو اس اتھارٹی پر یا اس مسند پر بٹھایا جب نہیں گیا تو وہ اس فن کی معلمہ نہیں بنتے. ویسے مطلب خاتون جو ہے خاتون کے استاد پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں، ویسے خواتین ایک دوسرے کو دین کی بات بتاتی ہیں اور آپس میں اچھی باتیں کرتی رہیں. وہ مذاکرہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس کی سلسلہ نہیں. اللہ خیر حضرت. تو آپ نے فرمایا کہ اس فن کی معلمہ وہ بن نہیں سکتی خواتین. جزاک اللہ خیر. حضرت ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ ایک وقت جیسا کہ مختلف امراض کے مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی کان کا، کوئی پاؤں کا، اسی طریقے سے ایک وقت ایک سے زائد کوئی شیخ جو ہے ہم ایک سے زائد لوگوں کو ہم شیخ مان سکتے ہیں اور ہر ایک کے دونوں کی بتائے ہوئے جو ہے اذکار، دونوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چل سکتے ہیں. اس بارے میں آپ ذرا وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. تصوف کی اصطلاح ہے تفرید. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی کو اپنا شیخ بنایا جائے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے پریشانی ہوتا ہے. ایک نسخہ لکھے گا اور وہ اس کو ابھی شروع کرے گا، دوسرے کے پاس چلا جائے گا، وہ دوسرا نسخہ لکھ دے گا، وہ اس کو شروع کرے گا، وہ تیسرے کے پاس چلا جائے گا، وہ اس کو نہ اس کی صحت بنے گی اور اس کے پیسوں کی بربادی ہوگی.
اس لیے تصوف اور سلوک میں شیخ ایک ہی ہوا۔ یہ بات دوسری ہے کہ میں کر رہا تھا کہ ایک شیخ ہو تو اس شیخ کو اپنے شیخ کے انتخاب کے لیے البتہ اس کو چھان بین کرنی چاہیے اور اس کے پاس جاتے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کا قول، فعل، عمل، اتباع شریعت ہے، اتباع سنت ہے، اور متقی ہے، دنیا پرست ہے، دیندار ہے۔ یہ ساری چیزیں چھان پھٹک کرنے کے بعد پھر بنائے شیخ، اور جب شیخ بنا لے تو پھر یہ تصور رکھے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نفع مجھے اس سے ہوگا، تب وہ اس کی اتباع کرے گا، اس کے ساتھ تعلق رکھے گا تو اس کو نفع ہوگا۔ اور اگر ڈاما ڈول رہے گا تو نہ شیخ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوگا، بلکہ وہ ہرجائی ہوگا، بلکہ بھکاری ہوگا جو گھر گھر سے صدائیں لگاتا ہے، اس کو کوئی 2 پیسے سے زیادہ نہیں دیتا۔ اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ نہیں یہ ضرورت مند ہے تو اس کو اکیلا آدمی اس کی ساری ضرورتیں بعض اوقات پوری کر دیتا۔ جی حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب یہاں ایک سوال آیا ہے حضرت کہ صحیح شیخ کی پہچان کیا ہے؟ جو صحیح شیخ ہے اس کی پہچان کیا ہے حضرت؟ یہ سوال ہے۔ السلام علیکم طالب علم بھائی۔ السلام علیکم۔ میں نے کہا طالب علم بھائی بات یہ ہے کہ صحیح شیخ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کا رہن سہن شریعت کے مطابق ہو، اسلاف علماء امت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، زیادہ تر اس کے ساتھ جڑنے والے دیندار اور علماء ہوں، اور جب اس کی صحبت میں جایا جائے تو دنیا کے بجائے دین کی رغبت پیدا ہو جائے، جیسے کہ حدیث شریف میں اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اس طرح مطلب مدارس میں پڑھتی ہیں یا کہیں تعلیم و تعلم کے حوالے سے، اور وہاں پر جو ہے خواتین کوئی سوال یا کوئی بات استعمال کرنا چاہیں۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین ٹیلی فون پر بات کر سکتی ہیں اور انٹرنیٹ پر سوال بھی کر سکتی ہیں، یا کسی دستگاہ میں بیٹھے ہوئے وہ سوال بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر اندیشہ ہو فتنے کا تو ایسی صورت میں نہ کسی کو سلام کریں اور نہ ایسی صورت میں کسی سے مخاطب ہوں۔ جی حضرت یہ سوال آ رہا ہے کہ ایک ادنا امتی کی طرف سے کہ حضرت کیا بیماری جو ہے وہ پریشانی آزمائشیں ہوتی ہیں گناہ کے سبب سے آتے ہیں، یا بیماری جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، یا بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو بیماریاں آتی ہیں، یہ بیماری آتی ہے یہ آزمائش ہوتی ہے یا گناہوں کی سزا ہوتی ہے؟ حضرت سے یہ سوال ہے آپ کا، شکریہ، تشریف لائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر علماء فرماتے ہیں کہ آدمیوں کی کیفیات اور اعمال کے اعتبار سے بیماری اور مصائب و مشکلات کا حکم مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی اگر گنہگار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی بیماری اور ازاری آئی ہے یا مصیبت اور مشکل آئی ہے تو کہا یہ جائے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اور اگر نیک اور صالح اچھا ہے، بظاہر اس کو کوئی گناہ نہیں نظر آ رہے، ایسی صورت میں اگر اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت پریشانی آئی ہے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اگر بہت نیک اور متقی ہے، صالح اور پرہیزگار ہے، یا بہت ہی اللہ کا مقرر ہے اور اس کے باوجود بھی مصائب، مشکلات، پریشانی، اضطرابات ہیں، اگر بہت ہی اللہ کا مقرر ہے جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، ان پر جو بیماری یا ان پر جو مصائب مشکلات آتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے قرب مزید کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ مصائب مشکلات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو۔ اس لیے مطلقاً کسی بیماری کو گناہوں کا سبب، گناہوں کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اور ہر بیماری کو رفع درجات کا ذریعہ نہیں قرار دیا جا سکتا، ہر مصیبت کو قرب الہی کے اضافے کا ذریعہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ ایک اضافی چیز ہے، افراد کے شخصیتوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھ کر کے اس کا فیصلہ کیا۔ حضرت ایک سوال اور یہاں ٹیکسٹ میں ساتھی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پہلی بیوی سے دوسری بیوی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایوب خان جو ہمارے پاکستان کا صدر تھا، اس کی شریعت میں پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جی اقرا بھائی آپ آگے بھائی۔ جزاک اللہ خیر حضرت، کسی نے پوچھا ہے سوال کہ اگر شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ان کے بتائے ہوئے اذکار کو جاری رکھا جائے یا کسی اور شیخ کو تلاش کیا جائے؟ اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے شیخ کا انتقال ہو جائے تو بھائی اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات جاری رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درجے پر پہنچا دیا ہے کہ اب اس کو مزید کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے شیخ کے معمولات جاری رکھے، اور اگر اس کی ابتدائی کیفیت ہے یا اس کو اصلاح کی ضرورت ہے یا اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو بہرحال فوراً اس کو دوسرا شیخ تلاش کر کے اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں مرتے دم تک اپنے نفس سے بدظن رہو، یہ ملعون کبھی بھی کسی وقت بھی تمہیں کسی گڑھے میں پھینک سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا عدوی کا ما بین جنبیک، سب سے تیرا بدترین دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت یہاں انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور یہاں پر لوگوں کو ہم اچھی طرح جانتے تو نہیں، تو سوال ایک صاحب کا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی اذکار پرسکرائب کر سکتے ہیں، کوئی ایسے معمولات بتا سکتے ہیں جو یہ استعمال کریں؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہاں ایک سوال یہ آیا ہے کہ انٹرنیٹ پر کسی کو اپنا شیخ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، شیخ وہ ہوتا ہے بیعت اس سے کی جاتی ہے جو دیکھا والا ہو۔ اب مثال کے طور پر میں نہیں جانتا کہ امریکہ میں کون آدمی بیٹھا ہے، اس کے اطوار کیا ہیں، اس کے عادات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، یا انٹرنیٹ کی دنیا میں جتنا حضرات اس وقت موجود ہیں اس روم میں، وہ نہیں جانتے کہ سعید احمد جلال پوری چور ہے، اچکا ہے، کمینہ ہے، بدماش ہے، کیسا ہے، اس کو شیخ کیوں بنا لیں؟ اس لیے شیخ اس کو دیکھو بناؤ جس کو دیکھو، بھالو، پرکھو، ہر طرح سے ٹھوکو، بجاؤ، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنا شیخ بناؤ۔ اکابر فرماتے ہیں کہ بیعت معاہدہ ہے، ایسا معاہدہ ہے جیسے رشتہ ازدواج کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح وہ دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اور اپنے آپ کو گویا شیخ کے ہاتھ سے بیچ دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھو اس کو وہ کس سماج کا آدمی ہے۔ ایک تو یہ سوال ہو گیا، اور اس کا جواب یہ ہوگا۔ دوسرا سوال جو آیا تھا اقرا بھائی نے غالباً کیا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کیا انٹرنیٹ پر کسی صاحب کے لیے آپ کچھ اوراد و اشغال بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہیں اوراد و اشغال کی بات تو میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک 30 کلمے کی، جن کو تسبیحات مسنونہ کہتے ہیں، وہ پڑھا کریں۔ نمبر 2، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو روزانہ 3 پارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو 1 پارہ روزانہ تلاوت کیا کریں، اور رات کو سوتے وقت
100 دفعہ استغفار پڑھ لیا کرے، یعنی ایک تصویر آپ کو سوتے وقت استغفار کی پڑھ لیا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر توفیق عطا فرمائے نظروں کی حفاظت کرے، ٹی وی نہ دیکھے اور بدگوئی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی سے بدظنی نہ کرے، غیر محرموں کو نہ دیکھے، یہ اس کے معمولات ہیں جو اس پر چلتا رہے گا، حلال کھائے حرام نہ کھائے، جو اس پر چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر میرے خیال میں صرف ایک سوال میرے پاس باقی رہ گیا ہے، اچھا یہ بھی کوئی سوال نہیں، ٹھیک ہے حضرت، ٹارگیٹ دینا بھائی آپ تشریف لیں، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کافی سارے ڈائجسٹ ہیں، جیسے روحانی ڈائجسٹ وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مارکیٹس میں بکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو بہت سے حضرات جو ہیں اس کو پڑھ کر ہی جو ہے مراقبہ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے شمس الدین عظیمی صاحب جو تھے ان کو خط لکھ کر جو ہے یعنی ذکر و اذکار وغیرہ منگوا لیے، تو حضرت اس کی کیا جو ہے یعنی حقیقت ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے یا اس کی اجازت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے بہت ہی معقول سوال ہے۔ دیکھیے کسی کی دیکھا دیکھی ہم کوئی دوائی نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک آدمی نے دوائی کھائی اور وہ دوائی تھی بلڈ پریشر کی یا دوائی تھی شوگر کی، اور ہم نے وہ کھانا شروع کر دی، تو ارشاد فرمائیے اس آدمی کی صحت کا حال کیا ہوگا؟ بھائی کوئی آدمی اگر کوئی معمولات کر رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کے لیے طے کی ہوں گی، یہ اس کو دیکھ کے کر رہا ہے، یہ اس کا متحمل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی دیکھا دیکھی کسی کے معمولات نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ رہی یہ بات کہ ڈائجسٹ جیسے شمس الدین عظیمی کا آپ نے فرمایا، تو شمس الدین عظیمی گمراہ آدمی ہے، یہ مراقبہ کراتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کا باقاعدہ یعنی اکٹھا اجتماع ہوتا ہے اور مراقبہ بھی اکٹھا ہوتا ہے خیر سے۔ اور یہ اگرچہ میری براہ راست اس سے ایک ملاقات ہوئی ہے، کسی زمانے میں یہ خود یہاں آیا تھا بینات کے دفتر میں، اور مجھے کہنے لگا میں بھی آپ کے خاندان کا آدمی ہوں، لیکن قصہ یہ ہے میری لائن دوسری ہے۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا سگا بھانجا، اور حضرت مولانا محمد ادریس یہ انصاری تھے صادق آباد والے، ان کا یہ چھوٹا بھائی ہے، لیکن یہ بالکل بے دین ہے، بالکل بے دین ہے، اور بریلیت بھی کیا ہے تو گستاخ ہے۔ اور یہ حضرت مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس کو کسی شادی میں نہیں بلاتے تھے، کہیں آنا جانا نہیں تھا، اس لیے اس سے تو بھائی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت دو سوال جو ہے نا یہ یہاں پر مجھے نہیں حضرت یہاں آئے، ایک تو یہ حضرت ہے کہ حضرت اگر کسی شیخ سے بیعت لینے کے بعد دل میں شکوک آ جائے تو اس حالت میں بیعت ختم کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں جب شیخ سے بد اعتقادی پیدا ہو جائے تو بیعت ختم کر دی جائے۔ دوسرا وہ حضرت کہ زمزم میں جو ہے تو پانی ملا کر یہ دوسرا سوال ہے کہ زمزم میں پانی ملا کر کے پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پیا تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال تو نہیں، لیکن کسی کو زمزم میں پانی ملا کر یہ تصور دینا یا یہ کہنا کہ یہ اصلی زمزم ہے، یہ جھوٹ ہوگا، یہ غلط۔ جی حضرت صاحب بہت بہت شکریہ۔ حضرت یہاں میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر لائیو ویڈیو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پر حضرت بعض اس قسم کے دینی پروگرام بھی آ رہے ہیں، اور سوال یہاں پر مختلف حضرات پوچھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر لائیو ویڈیو کے پروگرام دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت صاحب یہ سوال ہے آپ سے، مائک آپ کے لیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا طالب علم بھائی، لائیو وہ آ رہا ہے اور انٹرنیٹ پر، اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں
इस तरह बैठे में कैमरा लगा दिया। अब ये जो हजरात कहीं दूर बैठे हैं ये हमें देखें वहां पर या यहाँ पर वो कुछ हो रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये जो हमारा ये प्रोग्राम या जो हमारी तस्वीरें यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रही हैं तो ये अगर एक लम्हे के लिए भी महफूज होकर निकल रही हैं तो ऐसी सूरत में ये तस्वीर है और इसको देखना ना जाए। जो बराह रास्त यहाँ से मुंतकिल हो रही है कहीं महफूज नहीं है तो ऐसी सूरत में बाज़ रात ये कहते हैं ये अक्स है और ये जायज है, लेकिन हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह इसके भी कायल नहीं थे, मैं भी कायल नहीं हूँ। मैं ऐसे प्रोग्रामों में जो प्रोजेक्टर पर दिखाए जाते हैं वो भी नहीं देखूंगा। जी आ जाएंगे। अदर जी बहुत शुक्रिया। अदर जी यहाँ पर एक सवाल एक बहन है गालिबन बार बार लिख रहे कि वसवसे जो आते हैं हजरत, वसवसों का हजरत क्या इलाज है। मैंने दो भाइयों को जंप किया है। असल में एक बहन का सवाल काफी देर से आ रहा है टेक्स्ट में कि वसवसों का क्या इलाज है। हजरत माइक आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन यहाँ दो बातें ध्यान में रखें, एक है कि वसवसे आते क्यों हैं और दूसरी बात यह है कि वसवसे इसका इलाज या इससे बचने की क्या शक्ल है। वसवसे तो शैतान लाता है और शैतान का मिजाज ये है वो जिस तरह कुत्ता इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, जहाँ इंसान नजर आएगा कुत्ता भौंकेगा, तो जहाँ शैतान को इंसान नजर आएगा, कोई शरीफ इंसान नजर आएगा जिसके दिल में ईमान होगा उसके दिल में ये वसवसे लाएगा। इसलिए अगर किसी को वसवसे आते हैं तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, उसके दिल में ईमान है। आपने देखा होगा ईसाइयों को, यहूदियों को, हिंदुओं को वसवसे नहीं आते, इसलिए कि शैतान कहते हैं तो अपनी पार्टी के इनको परेशान करने की जरूरत है, खुद हमारे नुमाइंदे हमारा काम कर रहे हैं, तंग करो इनको जिनके दिल में ईमान है। और बल्कि मैं इसको एक और मिसाल से समझाऊं, देखो याद रखो चोर उसी घर के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ उसको अंदेशा हो, जहाँ उसको एहसास हो कि यहाँ माल है। और फकीर की झुग्गी जो खाना बदोश जिसने बाहर जंगल में लगाई हो वहाँ कभी चोर नहीं जाता, इसलिए उसको पता है यहाँ तो भीख से मिलता है सब कुछ, रोजाना भीख मांग के लाते हैं, रोटी खाते हैं, इनके पास होगा क्या। तो इसलिए जिस बहन को या भाई को वसवसे आते हैं, शुबहात आते हैं, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ने उसके दिल में ईमान रखा। अब रही बात कि इसका इलाज किस तरह हो, इससे जान छूटे किस तरह, इसकी दो शक्लें हैं। पहली शक्ल तो ये है कि इसको मार ये दो कि इसकी तरफ इसको इग्नोर करो, तवज्जो ही ना दो। जिस तरह कुत्ता भौंक रहा है आप कहें कि खामोश हो जाओ मियां कुत्ते, मैं आगे बाद में जाऊंगा, कभी भी वो खामोश नहीं होगा। उसकी शक्ल ये डंडा हिलाते जाओ, आगे चलते जाओ, जैसे आप उसकी निगाहों से दूर हो जाएंगे खुद ही भौंकना बंद कर देगा। शैतान के इन वसवसों की तरफ तवज्जो न दो, अपना काम करते रहो, ख्याल आ जाए हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लो, अपना काम जारी रखो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद एक दिन खत्म हो जाएंगे। और हजरत मुफस्सिरीन ने, उलमाए उम्मत में लिखा है, मुहद्दिसीन में लिखा है, जिस आदमी को वसवसे ज्यादा आते हूँ वो मुअव्वज़तैन आखिरी दो सूरतें पढ़ करके अपने ऊपर दम भी किया करे, पानी पर दम करके पी लिया करे, इंशाअल्लाह वसवसों का इलाज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत आवाज आ रही है तो मुझे बता दें। बैठ के हवाले से हजरत एक सवाल मुझे पूछना था कि एक शख्स लाइल्मी में ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीज़ी साहब से बैठ हुआ, लेकिन थोड़े अर्से के बाद उसको अंदाजा हुआ कि बहरहाल ये सही नहीं है। अब वो शख्स उनसे लाताल्लुक और उनके आने जाना उसका नहीं है और माशाल्लाह अब उसके ख्यालात काफी हद तक तब्दील हो गए। हजरत इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि वो उनसे बैठ हुआ और अब वो बैठ तोड़ना चाहता था, उस सिलसिले में क्या करा जाए, तो इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह काफिर के साथ मुसलमान का निकाह नहीं होता, ऐसे ही किसी बेदीन के साथ दीनदार की बैत नहीं होती। अगर कोई हुआ था तो उसकी बैत खुद ब खुद टूट के परेशान होने की जरूरत नहीं, उसकी सुन्नत से आपसे चली जाए।
جی اقرا بھائی ٹھیک ہے بھائی. جزاک اللہ خیر. حضرت کسی نے سوال کیا ہے یہ کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے گانے جو کہ محبت سے تعلق رکھتے ہیں سنے، اس میں کوئی میوزک یا موسیقی شامل نہ ہو، تو اس کی کیا اجازت ہے؟ یعنی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی مرد بھی ایسا سوچے کہ کچھ ایسے گانے سنے یا سنائے، تو اس بارے میں آپ ذرا وضاحت فرما دیں. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شوہر کے جائز مطالبے ماننا بیوی کے لیے جائز ہے، اور شوہر کے غیر شرعی مطالبے ماننا بیوی کے لیے ناجائز ہے. اس لیے اگر ویسے میاں بیوی بیٹھ کے جس طرح اپنے گھریلو انفرادی نجی محفلیں جس طرح میاں بیوی کی ہوتی ہیں، اس طرح کی اگر کوئی نجی محفل ہو، اس میں کوئی شعر اشعار ایک دوسرے کو کہہ سنا دیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ جائز ہے اپنی جگہ پر. لیکن اس طرح باقاعدہ گا کے پڑھنا یا اس کے لیے محفل منعقد کرنا یا شوہر کو راضی کرنے کے لیے اسٹیج ڈرامہ سجانا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں شرعی اعتبار سے. مثال کے طور شرعی لباس میں شرعی گویا بناؤ سگار جو شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے وہ کر کے اپنے شوہر سے معاملہ کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ وہ بازاری انداز اختیار کر لینا شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں. یہ ایک سوال اور بھی پی ایم میں آیا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اگر اپنا شیخ بنانے کے لیے تو شوہر کی اس کے لیے اجازت ضروری ہے کہ خاتون کسی شیخ کو. دیکھیے، انسان کی یا فرد کی اصلاح کا معاملہ اس کا انفرادی اور ذاتی ہے، لیکن تاہم کیونکہ شیخ کے ساتھ خط و کتابت یا ٹیلی فون کرے گی یا اس سے بات پوچھے گی، اس سے کہیں شوہر کو بدگمانی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دوسری شکلیں بدگمانی کی پیدا ہو جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں بیعت ہوں میاں بیوی دونوں بیعت ہوں، یا کم از کم بیوی اگر کہیں بیعت ہوتی ہے اور شوہر کا یہ مزاج نہیں اعتماد میں لے لے تاکہ وہ بدظن نہ ہو، تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی بعد میں اس طرح کی غلط باتیں نہ کرے، اس کے شیخ کے بارے میں یا اس کی ذات کے بارے میں الزامات و اتہامات نہ بنائے. عمر کی تلوار بھائی آئیے تشریف لائیے مائک پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بھائی. جس سے میرا یہ سوال ہے کہ تعویذ کے بارے میں، تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ آج کل کیا کہ ہر زمانے میں یہ تعویذ کا چکر رہا ہے. لوگ حضرات کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعویذ کیے ہوئے ہیں جی. یہ تعویذ کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتا دیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تعویذ لوگوں پر کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف دی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم. کون سا تعویذ جی؟ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا تعویذ کیے ہوئے ہیں، اس کو جی یہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ کسی تعویذ کرائے ہوئے ہیں جی. جادو مثلا جادو کی طرح کا کوئی ہوتے ہیں تعویذ. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے طالب علم بھائی. یہ جو کیے وغیرہ یا بزرگ کے پاس جاتے ہیں کچھ پیسے لیتے ہیں جی، 20 پون کا تعویذ، 50 پون کا تعویذ، اس طرح کے تعویذ. اور کون سے تعویذ آپ کو کوئی چھپے ہوئے ہیں مجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جہاں تک ہے نا جادو ٹونا، اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جادو ٹونے کا وجود ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. لیکن اب اس جادو ٹونے میں اگر کسی آدمی، میں نے آپ کے مسائل میں بھی یہ لکھا تھا، اگر لوگ پڑھتے ہوتے تو ان کو یہ سوال سب ازبر ہوتے، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں. میری مجبوری یہ ہے کہ میں ساری باتیں ایک ہی دن میں پوری کہہ نہیں سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کا توڑ کرنا تو جائز ہے، لیکن جادو ٹونا کسی پر کرنا ناجائز حرام ہے.
بلکہ اگر جادو ٹونا وغیرہ میں کفریہ یہ شرکیہ الفاظ ہوئے تو یہ کرنے والا کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ ہاں البتہ قرآن آیات سے اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی کے صاحبزادے مولانا صالح صاحب نے یہ رسالہ منزل مرتب فرمایا، جو آدمی اس کو صبح شام پڑھتا ہے جنات اور جادو سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح حفظ ابی دجانہ ہے جو ترمذی شریف میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت ابو دجانہ پر جن آ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کے ان کو دے دیا تھا، جن چھوڑ گئے تھے۔ آج بھی اگر کوئی وہ حضرت ابی دجانہ والی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے وہ لکھ کے دیکھے جن چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح کا سورہ فاتحہ کسی گھر میں، سورہ بقرہ کسی گھر میں پڑھی جائے تو جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اگر کسی آدمی نے پڑھ لی اور پانی پر دم کر لیا اور وہ پانی 40 دن پیتا رہا، اللہ کے فضل سے اس کی برکت سے انشاءاللہ جادو وغیرہ ختم ہو جائے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ اس پر پیسے لینا، وہ تو عجیب بات یہ ہے کہ عامل کہتے ہیں کہ لوگ جا کر کے لوگوں کے پاس آخر ڈاکٹروں کو بھی پیسے دیتے ہیں نا، تو ہمیں دیتے ہیں تو حج کیا ہے۔ باقی جن لوگوں کا یہ کاروبار ہے وہ اگر لیتے ہیں تو وہ جانے ان کا رب۔ بہرحال ہمارے اکابر نے باقاعدہ اس پر پیسے لینے کا کوئی نظام وضع نہیں فرمایا۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی تعویذ کو ضائع کر دیتا تھا تو دوبارہ لینے آتا اس پر پیسے لیتے تھے، فرماتے تھے نامفت کی چیز کے ان کے پاس کوئی قدر نہیں۔ گھر میں تعویذ رکھنے کے بارے میں گھر میں تعویذ رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے؟ گھر میں مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے، جیسے یہ تجربہ ہے ہمارے نقشبندیہ کا، تو یہ تجربہ ہے کہ کسی گھر میں جنات آتے ہوں تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے دروازے کے انٹرسٹ میں سامنے قد آدم اونچا لگا دیا جائے تو جنات وہاں نہیں آتے۔ اس طرح کا عمل کوئی سمجھتا ہے کر لے تو جائز ہے۔ اور حضرات علماء مفتیان کرام فرماتے ہیں ان تعویذات کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے۔ جس طرح ہم علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، حکیموں سے کرواتے ہیں، ان کو ہم مؤثر نہیں سمجھتے، ایک ذریعہ سمجھتے، سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ میرے شیخ مولانا شہید نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ ان تعویذات کا درجہ حکیم اور ڈاکٹر کی دوائی سے بھی کمتر اور کمزور ہے۔ جی میرے خیال میں روم میں کسی کا بھی سوال اس حضرت کے بیان سے متعلق کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ بس میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرت کے بیان کو ہم نے یہاں سنا الحمدللہ، اور حضرت کا میں مشکور ہوں، مولانا صاحب آپ کا بھی اور حضرت مفتی سعید جلال پوری صاحب کا بھی، کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر یہ ہمارے اوپر بڑی مہربانی فرمائی حضرت نے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت سے دعا کروا دیں بس، اور ہمارے لیے دعا بھی کر دیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا صاحب میں نے مائک چھوڑ دیا تاکہ حضرت سے دعا کروا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے جو کہا سنا اس کو قبول منظور فرما، اخلاص نصیب ہمارے اور اخلاص سے نصیب فرما۔ یا اللہ اہلیت کے ساتھ وابستہ فرما، زندگی اور موت یا اللہ صراط مستقیم پر، یا اللہ خاتم ایمان پر، یا اللہ جو رفقا اس روم کو چلا رہے ہیں یا اللہ ان کو اکابر کی کامل اتباع نصیب فرما، مسلک اعتدال نصیب فرما، افراط اور تفریط سے محفوظ فرما، عجب سے خود پسندی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سب سے ان سے راضی ہو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ کمپیوٹر بلا شبہ جہاں خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے اس سے زیادہ یہ شر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یا اللہ تو اس کو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ شر سے بچا لے۔
یا اللہ شر سے بچا لے، یا اللہ تو شر سے بچا لے۔ دیکھنے کو تو یہ ایک ڈبہ ہے، لیکن یا اللہ اس میں قیامت کی شرارتیں محفوظ ہیں، یا اللہ بے حیائیاں محفوظ ہے، یا اللہ ہم تو نہیں جانتے اس لائن کو، یا اللہ ہمارے رفقا نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ جہاں شرارتوں کے پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں وہاں چند قطرے ہم خوشبو کی بھی ڈال دیں، یا اللہ تو واقعتاً اس کو خوشبو کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے رفقا کو اس میں بیش از بیش توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما دے، اے مسلک اعتدال پر چلتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی مبارک فرمائے، بہت ہی مبارک فرمائے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی، اس لیے اس کے ساتھ لگے رہے۔ آپ حضرات چھوڑیں گے، آپ کی جگہ کوئی دوسرا بے دین آ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے جتنا استعداد، جتنا آپ حضرات کو صلاحیت عطا فرمائیے اس کو استعمال فرمائیں۔ آپ حضرات اس فن کو جانتے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، اس لیے آپ لگے رہیں اور کفر کا راستہ روکتے رہیں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔